السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کلمہ اور کلام اور مفرد اور مرکب کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کلمہ کی اقسام اور ان کی علامات پیش کی جائیں گی۔ کلمہ کی عربی زبان کے اندر 3 قسمیں ہیں، اور وہ 3 قسمیں ہیں تو عربی زبان کے اندر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ کوئی بھی جملہ آپ بڑے سے بڑا لے لیں، اس کے اندر جو عبارت ہوگی وہ انہی تینوں سے مل کر بنی ہوگی۔ کوئی کلمہ اس میں اسم ہوگا، کوئی کلمہ فعل ہوگا اور کوئی کلمہ حرف ہوگا۔ کوئی بھی ایسا کلمہ عربی زبان کے اندر نہیں مل سکتا جو ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر نہ آتا ہو۔ اب ہم اس کے بعد یہ جو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف مثال دے کر کے آپ کو سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اسم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اسم کسے کہا جاتا ہے۔ اسم کہا جاتا ہے وہ کلمہ جو کسی شخص، جانور، چیز، جگہ، جنس، صفت یا عمل پر دلالت کرے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ مثال کے ذریعے سے اسے ہم سمجھتے ہیں۔ تو اسم کی تعریف آپ کو بتائی گئی کہ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص یا جانور یا چیز یا جگہ یا جنس یا صفت یا کسی عمل پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ مثال آپ کے سامنے ہے، عمر یہ کسی شخص کا نام ہے، لہذا وہ اسم ہے۔ اسدن کے معنی ہوتے ہیں شیر، ایک جانور کا نام ہے، لہذا اسے اسم کہا جاتا ہے۔ کاسن کے معنی ہوتے ہیں گلاس، ایک چیز ہے، لہذا یہ کاسن بھی اسم ہے۔ اسی طرح سے الرجل کے معنی جو مرد کی جنس ہے، جتنے بھی مرد ہوں وہ سب الرجل کے اندر آتے ہیں، لہذا الرجل ایک جنس ہے، یہ بھی اسم ہے۔ سمیعن کے معنی ہوتا سننے والا، یہ ایک صفت ہے کہ سننے والا انسان، لہذا سمیعن بھی اسم ہے۔ المنتزہ کے معنی ہوتا ہے گھومنے ٹہلنے کی جگہ، پارک، جگہ کا نام ہے، لہذا یہ بھی اسم ہے۔ القیام کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اندر ایک عمل بتایا جا رہا ہے۔ ان تمام مثالوں کے اندر دیکھیں گے آپ کہ ان میں سے کوئی مثال کسی شخص کے بارے میں ہے، کوئی کسی جانور کا نام ہے، کوئی کسی چیز کو بتاتا ہے، کوئی جنس کو بتاتا ہے، کوئی جگہ کو بتاتا ہے، کوئی صفت کو بتاتا ہے، کوئی کسی عمل کو بتاتا ہے۔
لیکن ان میں سے کسی کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تینوں زمانوں میں سے کس میں ماضی کا زمانہ پایا جائے یا حال کا زمانہ پایا جائے یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، لہذا یہ سب کے سب اسم ہے۔ لہذا اسم کی تعریف ہوتی ہے وہ کلمہ جو کسی شخص یا جانور یا چیز یا جنس یا صفت یا جگہ یا کسی عمل پر دلالت کرے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یہ اسم کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فعل کے اوپر۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کہا جاتا ہے وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے۔ وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ تین زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی جو گزرا ہوا زمانہ، ایک حال جو ابھی چل رہا ہے، اور ایک مستقبل جو آگے آنے والا زمانہ۔ یہ تین زمانے ہوا کرتے ہیں، لہذا وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے کو بتائے، کسی کام کے ہونے کو بتائے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو تو اسے فعل کہا جاتا ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھیں آپ، یہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک مثال ہے سمع، جس کے معنی ہوتے ہیں سنا۔ دوسری مثال ہے یسمع، جس کے معنی ہوتے ہیں سنتا ہے یا سنے گا۔ تیسری مثال ہے اسمع، جس کے معنی ہوتے ہیں سنو، یعنی آئندہ زمانے کے اندر اس بات کو سنو تم۔ تو یہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان تینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کسی کام کے کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کسی کام کے کرنے پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ تمام کلمات سننے پر دلالت کر رہے ہیں اور ان تینوں کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ سمع کے اندر ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی اس نے سنا گزرے ہوئے زمانے میں۔ یسمع کے اندر حال یا استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ سنتا ہے یا آئندہ زمانے میں سنے گا۔ اسمع کے اندر بھی استقبال کا زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی حکم آگے کے بارے میں دیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کو سنیں۔ لہذا وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو، اسے فعل کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حرف پہ۔ کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں۔ وہ کلمہ جو اسم اور فعل کے لیے ذکر کیے گئے معانی میں سے کسی معنی پر دلالت نہ کرتا ہو۔ وہ کلمہ جو اسم اور فعل کے لیے ذکر کیے گئے معانی میں سے کسی معنی پر دلالت نہ کرتا ہو، اور وہ اس لیے آتا ہو تاکہ مختلف اسماء کے اندر یا اسماء اور افعال کے اندر جوڑ کا کام کرے، ایسے کلمات کو حرف کہا جاتا ہے۔ وہ کلمہ جو اسم اور فعل کے لیے جتنے معنی آپ کے سامنے بتائے گئے، اسم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کسی شخص یا چیز وغیرہ پر دلالت کرتا ہے، فعل کے بارے میں بتایا گیا وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو وہ کلمہ جو ان دونوں طرح کے معانی میں سے کسی معنی پر دلالت
نہ کرے، نہ تو اس کے اندر کسی چیز یا شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نہ وہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے، بلکہ اسماء اور افعال کے اندر ربط پیدا کرنے کا کام کرتا ہے، ایسے کلمات کو حرف کہا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھیں اس کو آپ۔ ان مثالوں کو دیکھیں آپ۔ پہلی مثال ہے حل انت مہندس، اس کا معنی ہوتا ہے کیا تم انجینئر ہو۔ رکبا فی السفینۃ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ کشتی میں سوار ہوا۔ صلی ثم خرج، اس نے صلاۃ ادا کی، نماز پڑھی، پھر وہ نکل گیا۔ یہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ انت مانے تم، ظاہر یہ کسی شخص پر دلالت کر رہا ہے تو یہ اسم ہے۔ مہندسن کی معنی ہوتا ہے انجینئر، یہ بھی اسم ہے۔ لیکن اس کے اندر جو حل لگا ہوا کیا، تو نہ تو کسی شخص پر دلالت کر رہا ہے، نہ کسی چیز پر دلالت کر رہا ہے، نہ اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس جملے کے اندر جو حل کا لفظ ہے، یہی کلمہ حرف کہلاتا ہے۔ دوسری مثال کے اندر آپ دیکھیں، رکبا فی السفینۃ، رکبا مانے سوار ہوا، سفینہ کے معنی کشتی، تو اس کے معنی سوار ہوا، اس کے معنی کشتی۔ اب دونوں کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ اس کا معنی کشتی، اس کا معنی سوار ہوا، دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہ کشتی میں سوار ہوا، ایک کلمہ استعمال کیا گیا فی، لہذا فی اس جملے کے اندر یہ حرف ہے، اس فعل اور اس اسم کے درمیان ربط اور جوڑ کا کام کر رہا ہے۔ تیسری مثال دیکھیں آپ، صلی ثم خرج، اس نے نماز پڑھی پھر نکل گیا۔ صلی، اس نے نماز پڑھی، یہ فعل ہے۔ اسی طرح سے خرجہ، یہ بھی فعل ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ماضی کا کہ اس نے نماز پڑھی اور نکل گیا۔ ثم جو درمیان میں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام پہلے ہوا ہے اور یہ کام بعد میں ہوا ہے، لیکن یہ کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت نہیں کر رہا ہے، کسی شخص یا چیز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، تو یہ ثم یہ درمیان میں حرف ہے۔ لہذا یہ عربی زبان کے اندر جتنے بھی کلمات آتے ہیں وہ انہی تین قسموں میں سے کسی قسم میں آئیں گے، یا تو کوئی کلمہ اسم ہوگا، یا کوئی کلمہ فعل ہوگا، یا کوئی کلمہ حرف ہوگا۔ اگر کسی شخص پر، چیز پر یا کسی عمل پر دلالت کر رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا تو وہ اسم ہوگا، اور اگر کوئی کلمہ کسی کام کے کرنے پر دلالت کر رہا ہے، اس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو اسی کو فعل کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان معانی میں سے کوئی معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا، بلکہ صرف وہ مختلف کلمات کے اندر ربط اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر ایسے کلمات کو عربی زبان کے اندر حرف کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اسم اور فعل اور حرف کے کچھ علامات بتائیں گے، جن سے آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو کہ یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ آپ نے جو ان تینوں کی تعریف پڑھی، اس سے تو معنی کے اعتبار سے آپ سمجھ جائیں گے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ظاہری علامات بھی ہوتی ہیں، لفظی علامات بھی ہوتی ہیں، جس سے دیکھ کر کے یا جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اسم کے علامات ذکر کرتے ہیں کہ اسم کے علامات کیا ہیں اور وہ کون سے خصوصیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے۔ لہذا اسم کی جو مختلف علامات ہیں ان میں سے پہلی علامت ہے ال۔
یعنی جس کلمے پر بھی ال داخل ہو اس کے شروع میں الف لام ہو تو دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ کلمہ فعل نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلمہ حرف نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کلمہ لازمی طور پر اسم ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں الرجل، تو یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ آپ نے کہا الکتاب، تو یہ کتاب اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں القعود، بیٹھنا، یہ بھی قعود بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ لہذا اسم کی پہلی شناخت اور پہلی پہچان یہ ہے کہ جس کلمے پر بھی ال لگا ہوا ہو وہ لازمی طور پر اسم ہوتا ہے۔ اسم کی دوسری علامت ہے اور وہ ہے تنوین۔ تنوین یعنی دو پیش، دو زبر یا دو زیر۔ ہر وہ کلمہ جس پر تنوین ہو وہ لازمی طور پر اسم ہوگا، وہ فعل یا حرف نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ فعل کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، حرف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ اگر کسی کلمے پر آپ کو نظر آئے کہ اس پر تنوین ہے تو وہ سمجھ جائیے کہ وہ کلمہ اسم ہے، یہ فعل یا حرف نہیں ہو سکتا۔ جیسے اردن کے معنی زمین، اردن یہ اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین آتی ہے۔ اسی طرح سے ملکن، فرشتہ، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے۔ اسی طرح قیامن، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے۔ تو ہر وہ کلمہ جس پر تنوین آئے، چاہے وہ دو پیش ہو، چاہے زبر ہو، چاہے وہ دو زیر ہو، جس کلمے پر بھی تنوین آ جائے وہ کلمہ لازمی طور پر اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسم کی تیسری علامت ہے ندا۔ ندا کے معنی ہوتا ہے آواز دینا، بلانا۔ جسے بھی آواز دی جائے، جسے بھی بلایا جائے وہ لازمی طور پر اسم ہوگا کیونکہ فعل کو آواز نہیں دی جاتی ہے، حرف کو آواز نہیں دی جاتی ہے۔ جس کو بھی آواز دی جائے گی، جسے بھی بلایا جائے گا وہ لازمی طور پر اسم ہوگا۔ لہذا کوئی بھی کلمہ دیکھیں آپ کہ وہ منادہ ہے، اسے آواز دی جا رہی ہے تو وہ اسم ہوگا۔ مثال سے سمجھیں آپ، یا رجل، یا فاطمۃ، ان مثالوں کے اندر دیکھیں گے آپ نہ تو اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے اور نہ اس کے آخر میں تنوین ہے، دونوں کے اندر نہ تو ال ہے اور نہ تنوین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے یا حرف ندا لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو آواز دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے۔ یا رجلوں کے معنی اے آدمی، یا فاطمتوں کے معنی اے فاطمہ۔ لہذا ہر وہ کلمہ جسے آواز دی جائے، بلایا جائے، منادہ جو واقع ہو وہ لازمی طور پر اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی علامت ہے اسناد الیہ، جس کی طرف بھی کسی کام کی اسناد کی جائے، نسبت کی جائے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نے ایسا کیا یا فلاں ایسا کرے گا، جس کی طرف بھی کوئی اسناد کی جائے، کوئی نسبت کسی چیز کی جائے تو وہ لازمی طور پر اسم ہوگا کیونکہ اسناد الیہ کسی کی طرف کسی چیز کی اسناد کرنا، نسبت کرنا، یہ اسم کی علامت ہے۔ مثال سمجھیں آپ، پہلی مثال ہے ناما یوسف، جس کے معنی ہوتا ہے یوسف سو گیا۔ دوسری مثال ہے ہاذا نظیف، یہ صاف ستھرا ہے۔ اب ان دونوں مثالوں کے اندر دیکھیں آپ
یہ یوسف یہ اسم ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی طرف سونے کی نسبت کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سو گیا۔ اس میں دیکھیں گے آپ کہ نہ تو اس یوسف کے اندر ال لگا ہوا ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی اس کے اوپر نہیں ہے، منادا بھی یہ نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی اسم ہے کیونکہ یہاں پر یہ مسند الیہ واقع ہے اور اس کی طرف سونے کی اسناد کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال ہے ھذا نظیف، جس کے معنی ہوتے ہیں یہ صاف ستھرا ہے۔ ھذا نظیف کو تو آپ دیکھ کر کے کہہ دیں گے کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، لیکن ھذا جو اس سے پہلے ہے نہ تو اس کے اوپر الف لام ہے، نہ تنوین ہے، نہ منادا ہے، پھر بھی یہ اسم ہے کیونکہ اس کی طرف نظیف یعنی صاف ستھرا ہونے کی اسناد کی جا رہی ہے، نسبت کی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں اسم کی، لیکن اختصار کے ساتھ جو بنیادی علامات ہیں اسم کی وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ لہذا اسم کی یہ 4 بنیادی علامات ہیں۔ ایک تو کسی کلمے پر اگر آپ کو ال نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کلمے پر تنوین ہے تو وہ لازمی طور پر اسم ہے۔ اسی طرح کوئی کلمہ اگر منادا واقع ہے، اس سے آواز دی جا رہی ہے تو وہ اسم ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کلمے کی طرف کسی بھی چیز کی، کسی بھی امر کی اسناد کی جا رہی ہے تو وہ لازمی طور پر اسم ہوگا۔ لہذا یہ اسم کی 4 علامات ہیں۔ اسی طرح سے فعل کی بھی کچھ علامات ہیں اور اس کی پہچان ہے۔ اب اسم کے علامات کے بعد اب آپ کے سامنے فعل کی علامات کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فعل کی علامات، فعل 3 طرح کا ہوتا ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، ان تینوں کی اپنی الگ الگ شناخت اور پہچان ہوا کرتی ہے۔ فعل ماضی کی اپنی شناخت ہے، اسی طرح سے فعل مضارع کی اپنی شناخت ہے اور فعل امر کی اپنی شناخت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے فعل کی کیا کیا پہچان ہوتی ہے، کیا کیا فعل کی علامات ہوتی ہیں، فعل ماضی کی علامت کیا ہوتی ہے، فعل مضارع کی پہچان کیا ہوتی ہے، فعل امر کی پہچان کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آج کے اس درس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔